السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج جو ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں، ایک حافظ قرآن بچہ، وہ بچہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی استاد قاری عالم مولوی کے پاس پڑھا نہیں ہے، قرآن پاک کا پھر بھی حافظ ہے۔ اس کی سٹوری جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اس کا علم، اس کی ذہانت، ٹیلنٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بار ویڈیو دیکھ لیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ واقعی اس بچے پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، واقعی اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے علم کا خزانہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو ایسے نوازتا ہے، بے انتہا نوازتا ہے، جب دینے پہ آئے تو قطرے سے دریا بنا دیتا ہے۔ الغرض اس بچے کی ویڈیو دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد پھر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ میں گھر میں تھی تو ان کے اسکول سے کال آئی اور مجھ سے دریافت کیا کہ محترمہ فروتن، یہ آپ جانتی ہیں کہ ہم پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ میں شاکڈ رہ گئی، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ فرحان کی پیدائش چھٹے مہینے میں ہوئی اور ماں 1 سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیورولوجسٹ اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے رجوع کیا۔ اس بچے کا نام فرحان ہے اور اس کی پیدائش 6 ماہ میں ہوئی، یعنی کہ 9 ماہ سے پہلے یہ بچہ پیدا ہوا، جس عمر میں بچے کا زندہ رہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء۔ آیت 42 عنکبوت۔ 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں، ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک فرحان حجت خدا ہے۔ فرحان کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں فرحان فروتن اور ان کی والدہ ہماری مہمان ہیں۔ محترمہ بسم اللہ حاضرین سے سلام دعا کر لیں تاکہ پروگرام شروع کیا جا سکے۔ میزبان حضرات، محترم حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام۔ اللہ ہم سب کی عبادت اور بندگی کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں محترمہ؟ 3۔ فرحان کس نمبر پر ہیں؟ پہلی اولاد۔ فرحان کی مشکلات کا آپ کو اندازہ کب ہوا؟ فرحان کی پیدائش چھٹے مہینے ہوئی تھی، چونکہ وقت سے پہلے پیدائش ہو گئی تھی۔ 2 مہینے تک نکو میں رہے۔ 1 سال تک میری عجیب کیفیت تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے چلنے پھرنے اور بات چیت میں مشکل پیش آئی اور نیورولوجسٹ اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے رجوع کیا تو ان کے ذہنی مفلوج ہونے اور آٹسٹک ڈس آرڈر اور بلرڈ ویژن جیسے کئی امراض کا پتہ چلا، اور پھر آپ کو قبول کرنا ہی پڑا۔ جی، آخر میں میرے لیے قابل قبول ہو گیا۔ دوسرے بچوں کو تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ سب صحیح و سالم ہیں۔ یقیناً ایک ماں کے لیے بہت دشوار ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد نہ جانے کیسی کیسی آرزوئیں ہوتی ہیں۔ ماں بچے کے بولنے، کھیلنے، کودنے، شرارتوں کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پھر اچانک معلوم ہو کہ بچے کے ساتھ یہ مشکلات ہیں، پھر آپ فوراً اس کے علاج میں لگ گئیں؟ جی، آکیوپیشنل تھیراپی اور اسپیچ تھیراپی کی مدد سے کوشش شروع کی اور اللہ کے کرم سے 3 سال کی عمر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور 6 برس کی عمر میں بولنے لگے۔ کیا یہ آپ پوری طرح سے بول پاتے ہیں؟ جی، بولتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا تلفظ ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پوری طرح سے بولتے ہیں۔ کب متوجہ ہوئیں کہ فرحان حافظ قرآن ہے؟ ایک دن جب میں گھر میں تھی تو ان کے اسکول سے کال آئی اور مجھ سے دریافت کیا کہ محترمہ فروتن، کیا فرحان قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ جانتی ہیں کہ فرحان پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں شاکڈ رہ گئی، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، چونکہ کبھی قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ گھر میں تلاوت قرآن، تلاوت کی آواز صرف ٹی وی کے ذریعے جب کبھی تلاوت نشر ہوتی، وہ بھی مسلسل نہیں، جی، کبھی کبھی؟ جی، عجب۔ مسلسل نہیں۔ حوصلہ افزائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل
میں نے جو بات عرض کی جسے حامد صاحب نے مکمل کیا، ممکن ہے ٹی وی میں قرآن کے بہت سے حصے بالکل بھی نشر نہ ہوئے ہوں۔ بحث یہ نہیں ہے کہ اگر نشر بھی ہوا ہو تو شاید معجزہ ہو۔ میں کئی سال سے ٹی وی کے پروگرام پر نظر رکھ رہا ہوں، ایک سال میں پورا قرآن ترتیب سے تو نشر نہیں کرتے اس طرح کہ اسے سن کر کوئی حفظ کر سکے۔ میرا سوال یہی ہے کہ یہ کیسے پورے قرآن کے حافظ بنے، وہ بھی اس بات کو تو ان کی والدہ بھی نہیں جانتی تھی۔ محترمہ آپ خود بتائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے معلم نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ پرہام نے ان سے کہا تھا کہ میں ملکوت سیریل میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بے ساختہ اپنے موبائل میں ملکوت کے معنی سرچ کرنا شروع کیے تاکہ پرہام کو بتا سکوں۔ انہوں نے ایک ایک حصہ بتایا، کوئی سورہ آیا، پرہام نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے، پڑھوں؟ میں نے کہا پڑھو۔ فون کیا اور بتایا؟ پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کے پاس گیا، اس نے ان کے سامنے بھی تلاوت کی۔ پھر معلم قرآن آئے۔ خود آپ بھی نہیں جانتی تھی؟ مطلب آپ کو ان کے اسکول کی جانب سے علم ہوا؟ جی نہیں، مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی میدان میں کوئی کام نہیں کیا؟ بتا تو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ جی بالکل، کوئی کام نہیں اسکول کیا؟ سے کال کی گئی اور بتایا گیا۔ حضرات ماشاءاللہ۔ اجازت دیں، بہت معذرت، ہم ایسے ہی ایمان نہ لیں۔ جی ایسے میں ہی بھی قبول مانتا نہ کر ہوں۔ لیں۔ جی میں بھی مانتا ہوں۔ محترمہ فروتن، میں پرہام سے دعا سلام کر جی۔ سکتا ہوں؟ السلام علیکم پرہام، वालेकुम अस्सलाम। قربان چاہوں۔ आप ठीक हैं؟ ماشاءاللہ۔ محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کی शुक्रिया। نماز روزہ اللہ قبول کرے۔ پرہام کا استقبال اور حوصلہ افزائی کریں۔ پرہام یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پرہام ہمارے میزبان ججز آپ سے قرآنی سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ जी پوچھیے، بہتر ہے، پوچھیے، سخت سوال پوچھیے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. 41 عنکبوت۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بارک اللہ۔ میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں، حظ الأنثيين. آیت اور سورہ کا نام۔ آیت 176 سورہ نساء۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ حوصلہ افزائی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرہام کی توجہ مرکوز رہے، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ استاد رضوان، بسم اللہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى. آیت 55 نجم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب احمد، اپنے بال مت نوچیں، سوال دریافت کیجیے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو، دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے۔ جناب آپ سوال کیجئے، سوال کریں، سوال۔ ایک کلمہ ہے البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ فأغرينا بينهم العداوة. آیت اور سورہ کا نام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتنی ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فضل و کرم فرمایا کہ آیت نمبر اور صورت نمبر، صرف جملہ بولنے، آیت پڑھنے، آدھی آیت، چھوٹی آیت، کچھ بھی پڑھا تو اس بچے نے آیت نمبر بھی بتایا اور صورت بھی بتا دی کہ کون سی صورت ہے، کون سی آیت نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سامعین، اللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور اس بچے کے علم کو دیکھنے والوں کو بھی علم سے مالا مال فرمائے۔ ربی زدنی علما کی برکت سے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ ہے اور علم کے بارے میں ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس ویڈیو کو سننے والے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی اچھی اور نایاب حیرت انگیز ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔